موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی کہ بندہ مومن خود تو نیک اعمال کرے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی رغبت دلائے، ان کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہی حکم متعدد احادیث میں تو ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے بھی امت مسلمہ کو جو خصوصیات سے نوازا، ان میں سے جو بہترین خصوصیت تھی وہ یہی تھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق پیدا فرمایا، باقی ساری مخلوقات ایک طرف اور انسان کو ان سب پر فوقیت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اب سب انسانوں کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین کہا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امت تخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن مجید نے کہا مسلمانوں کو مخاطب کر کر کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کیوں ہو؟ اس کی تفسیر آگے آئی، کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نکلتے ہو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکے رکھتے ہو۔ یعنی کہ اگر بہترین کرنا اپنے آپ کو بنانا ہے تو قرآن مجید کے مطابق ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا ہوگا، کہ ہم لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے بھی روکیں، اور برائی سے روکنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ برائی کو دیکھ کر ہمارا مزاج کیسا ہے، ہم کیسا کام کرتے ہیں۔ ایمان کا دار و مدار ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو زبان سے ضرور روکے، اور اگر اس قدر طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر کم سے کم اس کو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لفظ آئے ہیں اضعف الایمان، یہ تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ برائی کو کم از کم دل سے برا جاننا۔ ہمیں کمزور کی طرف نہیں، ہمیں طاقت کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی لیے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اور نہیں روک سکتے تو زبان سے تو ضرور روکیں۔ لیکن اگر ان دونوں کی طاقت نہیں رکھتے پھر جو حدیث کے مطابق ہے کہ کم از کم ہم دل سے برا جانیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دل سے بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ برائی برائی ہے اور اس کو روکنا ہم سب پر لازم ہے، ورنہ نقصان سب کا ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا اس بات کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا مثل قوم استہموا سفینۃ فصار بعضهم فی اسفلها وصار بعضهم فی اعلاها فکان الذی فی اسفلها یمر بالماء علی الذین فی اعلاها فتعذوا به فاخذ فأسا فجعل ينكر اسفل السفینۃ فأتوه فقالوا ما لك قال تعزیتم بی ولا بد لی من الماء
فَإِنْ أُخِذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوا أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ او کما قال علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں جو سستی کرنے والا ہے، دین کے معاملے میں جو سستی کرنے والا ہے، دین کی حدود کے معاملے میں، یعنی کہ اچھائی کا حکم نہیں دیتا، سستی سے پڑا رہتا ہے، یا کہیں پر برائی دیکھتا ہے تو اس کو روکتا نہیں ہے، سستی میں پڑا رہتا ہے، اس کی مثال حضور نے فرمایا کیسے ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کی طرح جن میں سے قوم دو گروہوں میں ہو گئی اور انہوں نے قرآن اندازی کی. وہ ایک کشتی کے سفر پر نکلے تھے، انہوں نے قرآن اندازی کی اور یہ نیچے رہیں گے، قرآن میں جس کا نام نکل آیا وہ اوپر رہ لے گا، دوسرا نیچے رہ لے گا. اس طرح سے قرآن اندازی کی، دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک کا نام نکل آیا، وہ ایک اوپر رہنے لگا، دوسرا نیچے رہنے لگا گروہ. اب جو نیچے رہنے والے گروہ تھے یہ اوپر جاتے تھے اور پانی بھر کر سمندر سے واپس لے کر نیچے آ جاتے تھے کشتی کے نچلے حصے میں. تو جب وہ لے کر آتے تھے تو اوپر والے کو پانی سے اذیت ہوتی تھی، وہ پانی کہیں ان کے اوپر گر جاتا تھا. تو جو نیچے والوں نے سوچا کہ ہمیں اوپر جاتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کیوں نہ نیچے سے پانی لانے کا انتظام کیا جائے. انہوں نے کلہاڑی پکڑی اور کشتی کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دیا. تو اوپر والوں نے جب دیکھا، کہا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یار ہمارے پانی لانے سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، اس لیے ہم نیچے سے ہی پانی کا انتظام کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کہا جو اوپر والا یعنی کہ دیکھنے والا، اگر تو وہ سستی کرے گا، اس کو سمجھائے گا نہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، بچے یہ کام نہ کرو، نہ سمجھ ہو، تم نے نیچے سوراخ کر دیا، پانی کشتی کے اندر آ جائے گا، تمہیں بھی نقصان ہوگا، ہمیں بھی نقصان ہوگا، تم بھی ڈوب جاؤ گے، میں بھی ڈوب جاؤں گا. یہ ہے اللہ کے معاملے میں سستی کرنے والے کی مثال. اگر نہیں سمجھائے گا تو وہ خود بھی ڈوبے گا اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. لیکن اگر اس کو سمجھا لے گا، برائی سے روک لے گا یا نیکی کی طرف لے کر جائے گا تو وہ خود بھی نجات پا جائے گا. اگر اس کو روک لے گا کشتی میں سوراخ کرنے سے، خود بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے. اور اگر نہیں روکتا پھر ایسا ہی ہے کہ وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا اور جو سوراخ کر رہا ہے وہ دونوں کے دونوں نقصان اٹھائیں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم خود 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، خود روزہ بھی رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو روکتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، کوئی کیا کرتا ہے. نہیں، شریعت نے اس سے منع فرمایا، شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. شریعت کہتی ہے کہ خود بھی برائی سے روکو اور دوسروں کو بھی روکنے کا حکم دو. خود نیکی کے کام کرو، دوسروں کو بھی نیکی کے کام کے لیے لے کر آؤ، ان کو نیکی کے کام میں دعوت میں شامل کرو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں. یہ نہیں کہ دوسروں کو کہتے رہیں اور خود عمل نہ کریں، ایسا بھی نہیں ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار فتندلق اقطابہ فی النار فیطعن فیہا کطحن الحمار برحاہہ فیجتمع اہل النار علیہ فیقول اے فلان ما شأنک الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ ونہاکم عن المنکر وآتی او کما قال علیہ السلام. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی. اس طرح ہوگا جیسے کہ کسی ایک چکی کے گرد یا کسی کنڈے کے گرد کسی گدھے کو باندھ دیا جائے نا، وہ اس کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ جہنم میں ایسے چکر لگائے. اور پھر لوگ آ کر اس سے پوچھیں گے اے بندے تیرے ساتھ کیا ہوا، تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے بھی روکتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا. تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اچھے اعمال نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود اسی برائی میں مبتلا ہوتا تھا. یعنی کہ اب دیکھیں، یا ہم خود نیکی کے کام کرتے رہیں، دوسروں کو نہ کرنے کی تلقین دیں، پھر بھی پریشانی ہے ہمارے لیے آخرت میں، اور یا دوسروں کو حکم دیں خود نہ کریں تب بھی پریشانی ہے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں.
خود بھی نیک کام کرنے ہیں، دوسروں کو بھی اس کو کرنے کی تلقین کرنی ہے، خود بھی برے کام سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ اگر ہم یہ والی حدیث پاک جو بھی ہم نے سنی ہے اس کو لیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خود بندہ کہتا تھا اور عمل نہیں کرتا تھا، لہٰذا ہم کسی کو کہنے سے بھی منع ہو جائیں، تو یہاں بھی خطرناک ہے۔ متعدد احادیث آئی ہیں کہ جن میں ان لوگوں کے لیے عذاب کی باری ہے جو دوسروں کو نیکی سے کام کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشوکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم او کما قال علیہ السلام۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو حضور نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور ضرور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، ورنہ ایسا ہوگا اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا، اور پھر تم دعائیں کرتے پھرو گے کہ میرے مالک ہم سے اس عذاب کو ٹال لے، لیکن اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں رکیں گے، تو پھر ایک وقت ایسا ضرور آ جائے گا کہ اللہ کے ایسے عذاب میں ہم آ جائیں گے کہ دعائیں کر کر کے تھک جائیں گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے اور برائی کو کم از کم دل میں ضرور برا جاننا چاہیے۔ اگر نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل میں ضرور برا جاننا چاہیے۔ حضرت انس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فردیها کان کمن شہدها او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے ایک جگہ پر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھی لیکن اس کو دل میں برا جانا، اس کو طاقت نہیں رکھتا تھا ہاتھ سے روکنے کی اور زبان کے روکنے سے، لیکن اس نے کم سے کم اس کو دل سے برا جاننا، اس کا حال ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اس برائی کو دیکھا ہی نہیں، اس کے سامنے وہ گناہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اس جہاں پر وہ برائی ہو رہی تھی اس کو دیکھا تو نہیں تھا، اس کو دیکھا نہیں تھا اس مقام پر، لیکن جب اس پر اس کی خبر پہنچی اس نے اس کو دل سے بھی برا نہیں جانا۔ زبان سے روکنا یا ہاتھ سے روکنا تو اب بس میں نہیں نہ رہا، لیکن دل سے بھی برا نہیں جانا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا حال ایسا ہی ہے جیسا وہ اس کے سامنے گناہ کیا جا رہا ہے۔ اب یعنی کہ جہاں کہیں گناہ ہو رہا ہے اس پر دل سے بھی راضی نہیں رہنا۔ اگر آپ اس کو دل سے برا جانیں گے کم از کم، اگر یہ بات تب ہے جس وقت آپ ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک حال ایسا تھا، کیا نام لے آپ کے گھر ایک شادی کا موقع آیا۔ اب بہت سارے معاملات شادی پہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ کی بہت سارے معاملات ہیں جو گناہ پر مشتمل ہیں۔ آپ کو طاقت ہے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، اپنی زبان سے بھی روک سکتے ہیں۔ دونوں معاملات آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ کو اللہ نے طاقت عطا کی تھی۔ تب آپ دل سے برا کہیں کہ جی میں دل سے برا سمجھتا ہوں، اب کیا کریں بچے نہیں مانتے، یہ بات نہیں مانی، کیونکہ آپ کا اس پر سٹرونگ ہے، آپ حکمران ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے۔ پھر لیکن آپ کہیں دور کے کسی رشتہ دار کی شادی پر چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری معاملات ایسے خراب ہو رہے تھے اور آپ کا ایسا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان سے روک سکیں، تو آپ خاموشی سے جو بھی اپنا معاملات ہیں وہ کر واپس چلے ہیں۔ اب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اس گناہ میں شامل نہیں۔ لیکن اگر اپنے گھر کا معاملہ تھا، آپ ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت رکھتے تھے، زبان سے بھی روکنے کی طاقت رکھتے تھے، اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر گناہ ہو سکتا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو خود نیک کام کرتے ہیں دوسروں کو اس سے روکتے نہیں ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی بہت ساری وعیدات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبریل ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین فقال اقلبها علیہ وعلیہم فان وجهه لم يتمعر فی ساعۃ قط او کما قال علیہ السلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وحی کی جبریل علیہ السلام کو، جبریل جا اور فلانی بستی کو ہلاک کر دے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ اس بستی میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا میں ان کو بھی ہلاک کر دوں؟ یہ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نینو سیکنڈز لگتے ہیں، ایک سیکنڈ کا بھی کتنا حصہ لگتا ہوگا، اتنا وقت لگتا ہے، سیکنڈ بھی پورا نہیں لگتا۔ جبریل حدیث کے لفظ ہے، جبریل عرض کریں گے یا اللہ اتنے لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تیری تابعداری میں رہے ہیں، نیک کام کرتے رہتے ہیں، عبادات میں لگے رہتے ہیں، حلال کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو تیری نافرمانی پر مشتمل ہو، کیا میں ان کو بھی ہلاک کر دوں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں ان کو بھی ہلاک کر دے۔ کیوں؟ لوگ برائی میں مبتلا ہو رہے تھے اور ان کے چہرے پر بات ہلکا سا بل بھی نہیں آتا تھا، ان کا چہرہ متغیر بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بھائی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ بس اپنی نیکیوں کو سمیٹنے میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر جیسا دوسروں پر عذاب نازل کرتے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم سب کو بچ کے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نیکی اور برائی کبھی بندے سے جدا نہیں ہوں گے، نیکی اور برائی کبھی بندے سے جدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں گے۔ تنصبانی للناس یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَصْحَابُهُ وَيُوعَدُهُمُ الْخَيْرَ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا۔ دونوں کھڑے ہوں گے، نیکی بھی اور برائی بھی۔ نیکی کو اللہ طاقت دے گا کہ وہ بندے کے ساتھ جا کے مل جائے گی، اس کو خوشخبری سنائے گی، اللہ تیرا بہترین فیصلہ کرے گا، تیرے لیے جنت کا وعدہ، اس کو خوشخبری سنائے گی۔ برائی کہے گی تیرا حال تیرے ساتھ، میں اپنے ساتھ، تو اپنا عذاب بھگت، میں اپنا عذاب بھگتتا ہوں۔ لیکن برائی کو اللہ اتنی ہی صرف طاقت دے گا کہ وہ جا کر اس بندے سے مل لے جو برائی کرنے والا ہے، اتنی طاقت، اس سے زیادہ طاقت نہیں ملے گی۔ یہ برائی اور نیکی کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت کے دن بھی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیکی کا کام کرنے کی بھی حکم اللہ توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے ہفتہ وار درس حدیث کا ایک سلسلہ رکھا ہے کہ جس میں آپ ابھی تک سنتے آئے ہیں کہ ہم صرف اپنے روزمرہ کے اصلاحی باتیں ان احادیث کو لیتے ہیں جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کہ ویسے تو ہر حدیث سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن کچھ احادیث ہوتی ہیں جو کہ شان پر مشتمل ہوتی ہیں صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، اور وہ اصل ایمان ہیں، ان سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ کچھ احادیث ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کے اندر بہتری کا سبب بنتی ہیں، تو ہم ان احادیث کو زیادہ تر لیتے ہیں جن سے ہمارا ایمان عمل کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے، ہماری برائیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اچھائیاں کون سے کام کرنے سے نیکی ملتی ہیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ سب جو اتنی محبت سے سنتے ہیں، آپ سب کو بھی چاہیے کہ کوشش کریں جو نیکی کا حصہ آپ لے کر جا رہے ہیں خود بھی لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ آپ نے دیکھا کہ شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ ہم 25 منٹ سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اوپر جاتے رہے ہوں، اس سے کم وقت کے اندر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہفتے میں 20 سے 25 منٹ ہوتے ہیں، کوشش کریں دوسروں کو ساتھ لے کر آئیں، ایک کو ساتھ ملائیں، وہ انشاءاللہ آگے دوسرے کو ساتھ ملائے گا، چلتا چلتا یہ سلسلہ مہکتا چلا جائے گا اور یہ خوشبو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔